آپ کوئی نجومی نہیں تھے کہ ستاروں کو دیکھ کر آپ مستقبل کے بارے میں کچھ بتاتے۔ آپ اللہ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پاس چونکہ آپ کی امت قیامت تک کے لیے تھی، تو قیامت تک کیا کیا حالات پیش آئیں گے، کیا کیا خطرے اور چیلنجز درپیش ہوں گے، اس کے بارے میں بہت کھول کر بڑے واضح لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور اپنی امت کو بالکل آگاہ فرما دیا۔ اب اگر ہم بے خبر ہیں تو اس میں اللہ کے رسول کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو ہماری محرومی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری جہالت ہے، اور دنیا کی محبت بلکہ اس کی پرستش اور پوجا میں ہمارا دن رات لگا رہنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بالکل ضروری باتیں بھی نہیں معلوم ہیں۔ ہم سورہ قل واللہ احد اٹک اٹک کے پڑھنے لگتے ہیں تو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو بالکل مکمل مسلمان ہیں۔ اتنی ناقدری ہے یہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی سخت ناقدری ہے کہ جس کی مذمت کے لیے، جس کے خطرناک ترین گناہ ہونے کے لیے کم سے کم میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے بعد آنے والے جو حادثے اور واقعات ہوں گے، خود ان کی امت کن مرحلوں سے گزرے گی، کن گمراہیوں میں پھنسے گی، کن خطروں میں گھرے گی، اس سب کے بارے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب کچھ آپ نے بتایا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، نیک اعمال کے کرنے میں ٹال مٹول مت کرو، سستی اور کاہلی مت کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ایسے بھیانک فتنے آنے والے ہیں کہ جو اندھیری تاریک رات کی طرح تم کو اندھیروں میں مبتلا کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دور آئے، وہ زمانہ آئے، وہ فتنے آئیں، وہ حالات آئیں، تم اپنے کو ایمان اور اعمال کے لحاظ سے اتنے مضبوط کر لینا کہ وہ فتنے تمہیں گمراہ نہ کر سکیں، تمہیں متاثر نہ کر سکیں۔ جیسے کوئی وبا آنے والی ہوتی ہے تو پہلے سے ذمہ دار حکومتیں اپنے شہریوں کو بتاتی ہیں کہ یہ وبا آنے والی ہے، اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے یہ کرو۔ اس سے زیادہ شفقت، محبت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور اپنی پوری امت کو آنے والے حالات سے باخبر کیا، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو، اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دور آئے جب کیا ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، وہ دور آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایسے حالات آئیں گے تم پر کہ آدمی صبح کو اچھا بھلا ایمان والا ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ایسے حالات آئیں گے اور ایسا زمانہ آئے گا کہ شام کو وہ مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ کچھ درمیان کا لفظ نہیں بولا اللہ کے رسول نے، یہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ گناہ کرنے لگے گا، وہ فلمیں دیکھنے لگے گا، وہ فحش تصویریں دیکھنے لگے گا، نہیں، فرمایا صبح مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔
اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، مجھے بتائیے کہ کیا یہ وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ کیوں بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ابھی اور 50 سال 60 سال 100 سال غفلت کی نیند سونے کی گنجائش ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ آپ کو شاید خبر نہ ہو، 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ہمارے ملک میں مرتد ہو چکی ہیں۔ سب لوگ ہماری آپ کی طرح غافل نہیں ہیں، کچھ ہیں جن کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، انہوں نے پچھلے 1 سال میں ایک محنت کی ہے، اور اس محنت میں اللہ کا شکر ہے گنہگار بندے کا مشورہ شامل تھا کہ بھئی صحیح تعداد معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ صحیح تعداد معلوم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے جو مجھے سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل نے بتایا کہ آپ ہر ضلع کے اندر جو میرج رجسٹریشن کورٹ ہیں ان میں آپ پتہ لگوائیے، کسی کو بھیجیے، کیونکہ جو لڑکی اور لڑکا غیر مذہب میں شادی کرنے جاتا ہے یا سول میرج کرتا ہے اس کو وہاں پر پہلے سے اپلیکیشن لگانی پڑتی ہے، اور اس اپلیکیشن کے بعد وہ کورٹ یقینی طور پر اس کے نام بورڈ پر ڈسپلے کر دیتے ہیں، اور 1 مہینہ کی مہلت ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی آبجیکشن کرنا ہو تو وہ آ جائے۔ بورڈ پر لڑکے کا نام بھی ہوتا ہے، لڑکی کا نام بھی ہوتا ہے۔ اس پورے ملک کے کورٹس کے بورڈ کی جو ٹوٹل کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 لاکھ مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو کر ہندوؤں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ خدا جانے کب ہوش آئے گا، خدا جانے کب تک ہم جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے کو اللہ کا ولی سمجھتے رہیں گے۔ اور یہ صرف لڑکیوں کی تعداد بتا رہا ہوں میں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ہمیں یقین ہے کہ وہ رسول تھے کہ ہم کو شک ہے کہ وہ رسول تھے؟ رسول اللہ موسم کے حالات بتا رہے ہیں کہ کل کو بارش ہوگی اور پرسوں کو گرمی ہوگی۔ حضور بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اپنے ایمان اور اعمال کی محنت کر لو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے جب کہ فتنوں کی بارش ہوگی اندھیری رات کی طرح۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح تک کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو کوڑیوں کے مول بیچ دے گا۔ بعرض من الدنیا، ذرا سی پیسوں کی لالچ میں، ذرا سے مال کی لالچ میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ کیا بتاؤں، میری تو واقعی سمجھ میں نہیں آتا، گستاخی معاف، ہم کیوں اتنے بے خبر ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ کوئی عذاب ہے اللہ کا ہمارے اوپر؟ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی لڑکیوں کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں بھیجتے ہیں اور بالکل خبر نہیں لیتے کہ ہماری لڑکی وہاں سے سائنس پڑھ رہی ہے یا وہاں فحاشی پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی وہاں سے میتھمیٹک اور فزکس پڑھ رہی ہے یا وہاں سے کفر سیکھ رہی ہے، بالکل بے خبر ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی اپنی لڑکیوں کو پردہ کراؤ، باحیا بناؤ، بے پردہ مت رکھو، یہ مولانا لوگ پتہ نہیں کیا پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، کیا پرانے زمانے کی باتیں؟ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا، رسول اللہ بدل گئے، اللہ بدل گیا، قرآن بدل گیا، اسلام بدل گیا، کیا بدل گیا؟ یہ کہیے کہ ہم بدل گئے، زمانے کو مت کہیے کہ زمانہ بدل گیا، جھوٹ ہے کہ یہ زمانہ بدل گیا، کہیے کہ ہم بدل گئے، ہم منافق ہو گئے، ہم نے ایمان کو، جنت کو معمولی چیز سمجھا ہے، ہم نے جہنم کو معمولی چیز سمجھا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں، جو لڑکیاں گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہیں، کبھی آپ فالو کیجئے اپنی بیٹی کو، جو لڑکی برقع پہن کے نکلتی ہے اس کو، باپ کو کہہ رہا ہوں میں، اس کے بھائی سے کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھیے کہ کیا وہ برقع گھر سے باہر کتنی دور تک رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ برقع لپٹ کر پرس میں جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کتنی بے خبر ہے امت مسلمہ۔ میں چند دنوں پہلے شاید جب حاضر ہوا تھا یہاں تو یہ بات کہہ چکا تھا، میں پھر دہراتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ کہا ہو کیونکہ میں ہزاروں جگہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ RSS نے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے
جو اپنے ہندو نوجوانوں کو 3 یا 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اردو زبان بہترین لکھنوی زبان سکھاتے ہیں، تشریف رکھیے، کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، یہ الفاظ سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، یہ سب سکھاتے ہیں، اور اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ سکھا کر کہتے ہیں اب تم مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی کو اس نے مرتد کر لیا تو 2.5 لاکھ کا چیک تو اسی وقت ملے گا، ذاتی مکان اس کے نام کا ہم دیں گے، اور جاب دیں گے، 3 چیزیں دیں گے۔ بے روزگاری کے اس دور میں جس میں کہ کوئی جاب مل ہی نہیں رہا ہمارے نوجوانوں کو، وہ نوجوان، وہی غیر مسلم نوجوان سوچتے ہیں کہ بھئی دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم تو ایک لڑکی کو اپنا بھی لیں گے، اس کو ادھرم بھی بنا دیں گے، اور پھر 2.5 لاکھ کا چیک بھی ملے گا، ذاتی مکان بھی ملے گا، اور اس کے بعد جاب بھی ملے گا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ کسی ہندو لڑکی کے ساتھ اگر شادی کرنا ہو تو مصیبت ہے، وہ تلک اور وہ جہیز اور وہ رسمیں اور وہ مسائل، اتنی مصیبت ہے۔ یہاں تو ہم کو مفت میں لڑکی مل رہی ہے، بلکہ لڑکی کے بدلے پتہ نہیں کیا کیا مل رہا ہے۔ اس مہم پر لگ گئے ہیں کروڑوں نوجوان، لیکن ہم سو رہے ہیں۔ اللہ جانے کون سا کوڑا ہمیں چاہیے اللہ کا، کون سا درہ چاہیے، کون سا تماچا چاہیے، کون سا عذاب چاہیے ہمارے جاگنے کے لیے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، یہ جو اس وقت کا مسئلہ گناہوں کا نہیں ہے، اس وقت کا اصل مسئلہ ارتداد کا ہے۔ ہمارا ایمان چھیننے کے لیے بلینز آف ڈالرز کے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ ان پیسوں کا صرف ایک استعمال ہے، مسلمانوں کی جان اور مال لوٹنا۔ یہ بہت چھوٹا کام ہے۔ اب جو کام ہے وہ یہ کہ ایمان چھینو ان سے، ڈراؤ دھمکاؤ بھی، لالچ بھی دو۔ ڈرانا دھمکانا بھی اپنے پچھلے 1 ہفتے میں خوب سن لیا، اور لالچ دینے کی بات اگر نہ سنا ہو اور کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہو تو آج تو میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو جاگ جاؤ۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو کہاں پڑھوانا ہے اور کہاں نہیں پڑھوانا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اکبر الہ آبادی جو الہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے شعر کہا تھا، وہ کوئی مولانا نہیں تھے، وہ کوئی حاجی صاحب اور حافظ قرآن نہیں تھے، انگریزوں کے زمانے میں ہائی کورٹ کے جج تھے۔ انہوں نے یہ شعر کہا تھا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ خالی وہ کالج بھیج دیتا، بس ختم، وہ تو قتل ہو ہی جاتے ہیں۔ اپنے ادارے قائم کرنا، اپنے اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھوانا اسلامی تہذیب کے ساتھ۔ میں بالکل نہیں کہتا کہ اپنا پڑھوائیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس طرح پڑھوانا کہ ان کی عزت بھی لوٹے، ان کا ایمان بھی چھینے۔ اس طرح پڑھوانے سے بڑھ کر کوئی پاگل پن دنیا میں نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میری بیٹی بالکل ان پڑھ رہے، جس کو لگتا ہو کہ یہ غلط جملہ ہے بھگتے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے۔ ان خبروں کو میڈیا ہائی لائٹ کبھی نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کو اقوام متحدہ میں اپنے آپ کو سیکولر دکھانا ہے، کیسے وہ ہائی لائٹ کر دے گا؟ قرآن مجید کی یہ آیت لرزا دینے والی آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھی تھی، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور اس کی موت کفر کی حالت میں آئے گی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، چاہے جتنی نیکیاں اس نے کی ہوں گی، خوب کمبل بانٹے ہوں گے سردیوں میں، خوب بیواؤں یتیموں کو پیسہ بانٹا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا سب برباد ہو جائے گا۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کوئی بھی اس کو برکت اور ثواب نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں جہنم میں رہیں گے۔ قرآن میں بھی شک ہے ہم کو، قرآن بھی کسی مولانا کی بات ہے، قرآن بھی کسی مولوی کی بات ہے۔ اصل میں ہم انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بات کا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تو مولوی کے نام پر اللہ کے نام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کو کہنے کی ہمت نہیں، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی میکے واپس چلی جائے گی۔ یہ قیامت سے پہلے، بلکہ اسلام کے غلبے سے پہلے، حق کے غلبے سے پہلے، میں یہ بات پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں، حق کے غلبے سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک پروسیس شروع کیا جاتا ہے
کہ تمام وہ لوگ جو اندر سے مومن نہیں ہیں، وہ چاہے ٹوپی کرتا کچھ بھی پہنتے ہوں، اندر سے مومن نہیں ہیں، یقین اللہ کی ذات پر، قرآن کی حقانیت پر، اسلام کی صداقت پر، محمد الرسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں اتری ہے، اللہ ایسے تمام لوگوں کو، چاہے وہ کئی ارب کی تعداد میں ہوں، مسلمانوں کے اندر سے نکال کر مرتد بنا کر الگ کر دیں گے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ یہی ڈرنے کی بات ہے۔ بالکل قسم کھا کے کہتا ہوں، سینکڑوں آیتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کان پکڑ کے نکال دیں گے اس شخص کو جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوگا۔ آخر میں تھوڑے سے لوگ پکے اہل ایمان رہیں گے، ان کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، ان کے ذریعے سے حق کا غلبہ ہوگا۔ یہ سب حدیثوں میں آیا ہے، یہ سب قرآن مجید کی 20 آیتوں میں ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا۔ کہیں فرمایا ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین۔ چھٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے، بہت تیز رفتاری سے شروع ہو چکا ہے۔ خدا جانے میرے گھر کا کون سا فرد کب مرتد ہو جائے، آپ کے گھر کا کون سا فرد کب مرتد ہو جائے، 3 حج کرنے والا انسان کب مرتد ہو جائے۔ ابھی کل مجھے کسی نے ویڈیو میسج بھیجا ہے، ایک حافظ قرآن کی بیٹی مرتد ہو گئی۔ اتراکھنڈ سے میرے پاس میسج آیا کہ خود ایک وہ لڑکی جو خود حافظ قرآن تھی وہ مرتد ہو گئی، کچھ خبر نہیں ہوئی۔ عجیب غریب قسم کی غفلت ہے ہم پر، خدا جانے کون سا نشہ پہ آیا ہم نے۔ ابھی 2 روپے کھو جائیں تو نیند اڑ جاتی ہے، ابھی کوئی سودا مہنگا مل جائے 5 روپے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، اور ایمان چھن رہا ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں ایمان پر۔ کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ کو قیامت میں؟ کیا ہوگا جس دن کی میزان لگے گی، اعمال تولے جائیں گے، جس دن حقیقت باہر آئے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو، جکڑ لو اس کو، اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو اس کو۔ وہ کہے گا میرا نام تو زین العابدین تھا، میرا نام تو محمد سجاد تھا۔ نام سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق۔ کیسے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے گا جن کا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ محمد رسول اللہ نبی برحق ہیں، اور وجاءتہم البینات، اور ان تک خدا کی واضح رہنمائیاں اور نشانیاں بھی آئی تھیں۔ کیسے ان کو ہدایت دے گا؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ اس ارتداد کا راستہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے کھلا ہے، یا آپ کو چاہے جتنی بری لگے بات۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں جو اپنے گاؤں سے نہیں نکلا، میں نے آکسفورڈ میں تقریریں کی، کیمبرج میں تقریریں کی، میں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے اس میں 7 لیکچرز میرے ہوئے، میں نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا ہے۔ میں اس طرح کا مولوی نہیں ہوں جس طرح کا آپ سمجھتے ہیں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچیوں کی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح اداروں میں نہ کی، اور ان کے ایمان کی فکر نہ کی، اور ان کی نگرانی نہ کی، تو آپ کے گھروں میں خدا جانے کیا کیا ہونے والا ہے۔ میں نے آج اپنی ذمہ داری اس مسجد کے اعتبار سے بالکل ادا کر دی۔ اب میں آپ سب کو، آپ کی نسلوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔